مخلوقات کی آپس میں رشتے کی کیا بنیاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، جبکہ ہر مخلوق نے اپنی اپنی زندگی جینا ہے، تو آپس میں رشتے کا کیا تعلق ہے؟ اس کی کیا بنیاد ہے؟ انسان کا انسان سے جو تعلق ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ انسان کو تو انہوں نے ایک اینٹیٹی کہا ہے، انسان کو صرف ایک جنس کہہ رہے ہیں۔ انسان کی تو بعد میں بات آئے گی، فی الحال تو وہ انسان ود رسپیکٹ ٹو یونیورس کہہ رہے ہیں۔ سوال کی پہلے میں وضاحت کر دیتا ہوں، جو بعد میں آپ سب لوگوں نے سوچنا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان نے زندگی اپنی گزارنی ہے تو اتنے بڑے ستاروں کا کیا فائدہ ہے، مچھلیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ایک آدھی مچھلی تو انسان فرائی کر کے کھا جاتا ہے، لیکن اتنی ساری مچھلیوں کا کیا فائدہ ہے؟ اتنے جہان مرغ و ماہی کا کیا فائدہ ہے؟ وحوش و طیور کا کیا فائدہ ہے؟ قدسی مخلوق کا کیا فائدہ ہے؟ ناری مخلوق کا کیا فائدہ ہے؟ جنات سے کیا تعلق ہے؟ جنات سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ سارے فرشتوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ ایک مخلوق جو کہ انسان ہے، اس کا آپس میں بھی کوئی ریلیشن سمجھنا بڑا مشکل ہے، تو باقی مخلوقات کے ساتھ اس کے ریلیشن کی اہمیت کیا ہے؟ مین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ واحد مخلوق ہے جو بیسٹ آف دا کریشن ہے، اور اس کے لیے باقی کائنات بنائی۔ باقی کائنات سے انسان کا رشتہ سائل یعنی سوال کرنے والے کے خیال کے مطابق نظر نہیں آ رہا کہ باقیوں کے ساتھ اس انسان کا کیا رشتہ ہے۔ اگر شاہین ہی بنایا ہے تو پھر گدھ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ سارے واقعات ہیں جو مخلوقات کے حوالے سے اس کے ذہن میں سوال آیا۔ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں انسان کا تعلق اگر کائنات سے ہو جائے، خالق کی کائنات سے ہو جائے، تو پھر خالق نے جو تخلیق فرمائی ہے اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان ایک وحدت ہے۔ وحدت لفظ میں واحد کی سینس میں استعمال کر رہا ہوں۔ ایک خاص اینٹیٹی ہے، اس کی انڈیویجویلٹی، تو یہ ایک انسان ہے، مفرد ہے، اور ایک انسان جو ہے اس تمام انفرادیت کی وحدت ہے، اسے ہم کثرت کہتے ہیں۔ کثرت جو ہے یہ وحدت کا مجموعہ ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک تو وحدت ہے، اور وحدت جب بہت سارے اظہار میں آ جاتی ہے تو کثرت کہلاتی ہے، اور یہ وحدت جمیع و آدم ہوتی ہے۔ کثرت بھی توحید وحدت ہے، اس لیے فقراء کہتے ہیں کہ کثرت کوئی نہیں ہے، ساری وحدت ہی وحدت ہے، ساری توحید ہی توحید ہے۔ وحدت کثرت ایک ہی کھیل ہے۔ ہمیں کبھی وحدت نظر آتی ہے، کبھی کثرت نظر آتی ہے، کبھی ایک ہی نظر آتا ہے، ہر طرف آپ ہی آپ ہے، کبھی فرعون، کبھی موسیٰ ہے، اور کبھی یہ نظر آتا ہے کہ ہر شے ہی الگ الگ ہے۔ اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے، یعنی کہ یہ میلہ ہے اور ہر انسان اکیلا پھر رہا ہے، اور ہم سب اکیلے ہیں۔ اور اگر اکیلے ہیں تو پھر ہم کیوں ہیں؟ تو ہم کے اندر تم اکیلے ہو، تو یہ بات سمجھنا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم کی موجودگی میں تم اکیلے ہو یا میں اکیلا ہوں، تو ہم کیا ہیں اور میں کیا ہے؟ یہ ہے اس جہان کی اکائی، یعنی انسان کی۔ خالق کائنات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو واحد انسان ہے جسے میں مفرد کہہ رہا ہوں، اسی ایک انسان کو آپ لے لو اور ایک اللہ کو لے لو، باقی انسانی مخلوق کو نکال دو تو باقی مخلوقات کے ساتھ آپ کو رابطہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ سمجھ آ سکتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں یہ الگ مضمون ہے، یہ مذہب کا مضمون ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا ریلیشن ہو۔ کہتا ہے وہ بندہ مجھے اچھا لگا تھا، میں نے اس کو سارا مال دے دیا۔ کہتا ہے وہ تو کافر تھا، تو یہ کہتا ہے کہ پھر ہم بھی کافر ہیں، کافر عشق ہو گئے ہم۔ وہ کہتا ہے کہ کافر عشق کو تو ہم نے مذہب کے اندر فی النار کر دیا، پھر اس نے ان الحق کہہ دیا۔ ان الحق کا یہ مطلب ہے کہ ان اللہ ہی کہہ دیا، تیرے اللہ کا نام لے دیا، اتنا قریب ہو گیا کہ میں ہی اللہ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ اگر تو اللہ ہو گیا ہے تو تیرے لیے تختہ دار موجود ہے۔ یہ واقعہ بھی کیا لوگوں نے، یہ قریب سے بولا، لوگوں نے کہا کہ تو دور سے بولا ہے۔ تو انسان کا یہ جو سوال آپ نے کیا کہ انسان بمقابلہ انسان کیا ریلیشن ہے، کوریلیشن ہے، انٹر ریلیشن ہے،
اور اس کے اندر افادیت کیا ہے، باقیوں کا ہونا میرے ہونے کے لیے از بس کے دشوار ہے اور کیوں آسان ہے۔ تو یہ آسان کیوں ہے اور دشوار کیوں ہے؟ اگر میں آیا تو پھر باقی لوگوں کے آنے کا کیا فائدہ؟ اگر دوست آئے ہیں تو دشمن کیوں آ گئے؟ وہ کہتا ہے کہ دشمن آئے سو آئے، پھر یہ دوست کیوں آ گئے؟ ان سب کی خواہ خواہ کیوں ضرورت پڑ گئی؟ تو یہ سب فساد ہو گیا۔ لیکن یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ ابھی ایک مخلوق کی بات کرتے ہیں، یعنی انسان کی۔ جو باتیں نہیں ہوئیں میں وہ کر رہا ہوں۔ ابھی ایک مخلوق یعنی انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ مذہب ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ اس کو ہم کیسے نافذ کریں؟ اللہ آپ ہی نافذ کرے۔ اگر اللہ سب پر نافذ کرنا چاہے تو کون انسان ہے، کون کافر کا بچہ ہے جو مسلمان نہ ہو؟ یہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں، رائٹ فرام دا فرسٹ پروفٹ اینڈ دا فرسٹ مین، کہ جس کو ہم نے تخلیق کیا یعنی آدم علیہ السلام، پھر پیغمبر ہی پیغمبر، پھر جسے ہم کہیں گے کہ 1,24,000 پیغمبر۔ کوئی بستی یا کوئی علاقہ نہیں جہاں اللہ نے ہادی نہ بھیجا ہو۔ ہدایت چلتی آ رہی ہے، دین الہی چلتا آ رہا ہے، اللہ کا یہ دین چلتا آ رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے۔ جو بھی عقل سلیم رکھتا تھا وہ اسی توحید میں آیا، اسی واحد دین میں آیا۔ چاہے سکرات ہو وہ بھی اللہ کی طرف آیا۔ تو یہ سب چلتا آ رہا ہے۔ چلتے چلتے سوال یہ ہے کہ پھر ایک دین یعنی اسلام کا کفر کے ساتھ مقابلہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن ایک بلیور کا دوسرے انداز فکر کے بلیور کے ساتھ کلیش کیسے ہوا یہ سمجھ نہیں آتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دین کا پرچار کیا، تبلیغ کی، ان کے فالوور بھی ہوئے۔ کل تک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آپریٹ کرایا، اور وہی دین جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اب اس کو دوسرے طریقے سے اللہ نے آپریٹ کرا دیا۔ تو کیا اس کی کوئی ضرورت یا افادیت تھی؟ ضرور ہوگی۔ تو انسانوں کا ریلیشن دین کے حوالے سے سمجھ آئے گا۔ اگر دین کا حوالہ نہیں ہوگا تو پھر اخلاق کے حوالے سے سمجھ آئے گا۔ اخلاق کا حوالہ نہ ہوگا تو یہ ایک گریٹ تھیم ہے۔ دین کے حوالے سے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا دین کیا ہے تو کہیں گے کہ مسلمان ہوں۔ اگر کوئی دعوت ہو تو مسلمان کہے گا کہ یہ تو دوسرے لوگوں کا کھانا ہے، ہم تو نہیں کھاتے۔ تو وہ پوچھیں گے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مسلمان کہے گا کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے، یہ ٹھیک طرح سے حلال نہیں ہوا، یہ دوسری مخلوق ہے، ہم اس کو نہیں کھاتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کھا رہی ہے تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتا ہے کہ ہم تو نام ہی نہیں لے سکتے۔ تو یہ مسلمان ہے۔ یہاں سے ریلیشن کا فرق آنا شروع ہو گیا کہ دنیا وہ کھانا کھا رہی ہے، اس سے صحت یاب ہو رہی ہے، اور مسلمان کہتا ہے کہ ہم یہ کھاتے نہیں ہیں۔ دنیا اگر پی رہی ہے تو مسلمان کہے گا کہ ہم پیتے نہیں ہیں۔ تو لوگوں کا کھانا پینا تمہارا کھانا پینا نہیں ہے۔ درمیان میں کون آڑے آیا؟ آڑے آیا تو مذہب آیا۔ اب یہ جو آپ کے درمیان مذہب آ گیا، اس کے حوالے سے آپ کا ریلیشن طے ہوگا۔ یا تو ہیومینٹی کے اندر مذہب کے حوالے سے ریلیشن ہوگا، یا پھر اخلاقیات کے حوالے سے ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ میں نے تو نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، مگر اس نے میرے ساتھ سلوک اچھا کیا، میرے ساتھ اس کا بیہیویئر بہت اچھا تھا۔ تو یہ اخلاق کے حوالے سے ہے، اخلاقیات کے حوالے سے ہے، یا پھر افادیتوں کے حوالے سے ہے۔ یہ ضرورت کا حوالہ ہے، یعنی کہ یہ سلوک ہے اخلاق کا کہ آپ کے ساتھ اس نے محبت کر دی، تھا وہ کافر ہی، تو کافر کی محبت کا بھی آپ محبت سے جواب دو گے۔ میرا خیال ہے کہ ایسے ہی کرو گے۔ اگر شیر سے آپ نے محبت کی ہے تو شیر بھی آپ کو محبت سے جواب دے گا۔ یہ کہانیوں میں چلا آ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے افادیت کی، کہ کسی نے انسانوں کو ایک ایسے موذی مرض سے نجات دلانے کے لیے ایک ایسا کام کیا کہ اس کا یوم ڈے منانا پڑ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی میڈیسن والا ہے، کوئی فلاح دارین والا ہے۔ اس نے کوئی مشین ایجاد کی، کوئی نیا فارمولہ دے دیا، روٹی کے مسائل حل کر دیے، نئی تھیوری دے دی ہے، معاشیات کی تھیوری ہے، انسانیات کی تھیوری ہے، عمرانیات کی تھیوری ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے۔ تو تیسرا حوالہ انسانوں کے رشتے سے یہ ہے کہ اس میں افادیت ہے، اور چوتھا جو ہے وہ رینڈم حوالہ ہے کہ کبھی کچھ کر لیا اور کبھی کچھ اور کر لیا، کبھی غصہ کر لیا،
کبھی صلح کر لی، تو یہ رینڈم ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو انسانوں کے رشتے اس طرح ہوتے ہیں۔ کہتا ہے کہ شادی تیار تھی، مگر پھر پتہ چلا کہ اس کا فرقہ ہی اور تھا۔ شادی میں تو یہ بات آڑے نہیں آتی، فرقہ اور تھا تو کیا فرق پڑ گیا؟ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ اگر وہ اپنے فرقے سے تائب ہو جائے تو آپ پھر بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا مزاج ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ رشتے میں مذہب کا حوالہ ہے، عقیدے کا حوالہ ہے، اخلاقیات کا حوالہ ہے، اور اخلاقیات میں لا مذہب بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک چیز ہے، ٹوٹل ہیومینٹی کے لیے منفعت، اس کا بھی آپ کے ہاں ریگارڈ ہوگا۔ آپ ان لوگوں کا نام بھی عزت سے لیں گے جنہوں نے بین الاقوامی قسم کا فلسفہ بنایا ہو یا ایجادات کی ہوں، یا وہ لوگ ہیں جن کو آپ ورلڈ کے گریٹ پرسنز کہتے ہیں۔ آپ کتابوں میں ان کا پڑھتے رہتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، حالانکہ ان کے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا۔ اتنا پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انسان کے بارے میں کوئی بات سوچی ہے، یعنی انسان کی فلاح کے لیے، اور انہوں نے تھرڈ ورلڈ کی فلاح کی کوئی بات سوچی ہے، اور میرا ہی نام تھرڈ ورلڈ ہے۔ آپ لوگ تھرڈ ورلڈ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہے انسانوں کے ریلیشن کی بات، اور ایک ہوتا ہے رینڈم ریلیشن۔ یہ تو ہو گئی سب انسانوں کے بارے میں، اس کی تفصیل کا پھر پتہ چلے گا۔ اب اگر ہم انسانوں کو ایک مخلوق کہیں تو پھر ایک انسان لے لو جو ان کا نمائندہ ہو۔ فرض کرو کہ وہ آپ ہی ہو، تو آپ اکیلے ہو اس دنیا میں، اور پھر کائنات کی باقی مخلوقات سے آپ کا کیا ریلیشن ہے؟ پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ اللہ بے شک آپ کا ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ موجود ہے، خالق کائنات ہے۔ آپ کائنات میں اکیلے ہیں اور کائنات کی باقی مخلوق موجود ہے، تو پھر تعلق کا پتہ چل جائے گا کہ تعلق کیا ہے۔ تو سارا تعلق موجود ہے، دور دراز تک بڑے گہرے تعلقات موجود ہیں۔ یہ ہے جواب نہ دینے کا جواز۔ ایک انسان پہ آپ جب تک غور نہیں کرتے اپنی اکائی کا تعلق سمجھ نہیں آتا۔ آپ کے پاس جتنے شعبے ہیں، مثلا کیفیات، ضروریات اور صفات، ان تمام کا تعلق کائنات کی باقی مخلوق کے ساتھ ہے۔ ضروریات لے لو، ضروریات میں آپ کا کھانا ہوگا، اس کا تعلق ڈائریکٹلی زمین کے ساتھ ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیز آپ کھائیں گے، زمین سے اگا ہوا آپ نگلو گے، تو زمین سے اگلی ہوئی چیز آپ کھاتے ہیں۔ گندم ہو، ساگ ہو، دال ہو، ایون گوشت ہو، مرغابیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، یہ ساری مخلوق آپ کنزیوم کرتے جا رہے ہیں۔ دو پاٹن کے بیچ میں چکی کے یہ دو پارٹ آپ کے کھانے پینے کے آلے ہیں، اور آپ کھاتے پیتے جاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا آپ کے کھانے سے تعلق ہے، زمین سے اگنے والی چیز سے آپ کا تعلق ہے۔ ہر اگنے والے درخت کا انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ آرے سے لکڑی چیری اور فرنیچر بن گیا، تو یہ مکمل تعلق ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی جو ساری ضروریات ہیں اسے باقی ساری کائنات پورا کر رہی ہے، تو یہ صرف ایک انسان کے لیے ہے۔ آپ کے دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو منظر بنایا ہے وہ بہت پیارا ہے۔ یہ دیکھنا لائٹ کے ذریعے ہے۔ اب ہر وہ چیز جو منور ہے وہ تمہاری روشنیوں کو بحال کر رہی ہے، یعنی منور، نورانی اور نور دینے والی۔ اس کا تعلق تمہاری بینائی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ بڑا ہی خوبصورت میرا لگایا ہوا ہے۔ سورج نکلے یا نہ نکلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر بینائی نہ ہو تو سورج سے ہمیں کیا واسطہ ہے؟ سورج کا تعلق ہے بینائیوں کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ مشرق سے نکلنے والے سورج کا دیکھنے والی آنکھ کے ساتھ تعلق ہے۔ جب تک آنکھ تمہارے پاس ہے سورج کا تمہارے ساتھ تعلق ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا تعلق ہے، چھوٹے چاند کا تعلق ہے، یعنی عید کے چاند کا تعلق ہے، بڑے چاند کا بھی تعلق ہے، یعنی کہ پورا چاند جو کہ محبوب ہوتا ہے۔ چاند اور سورج گرہنوں کے ساتھ تعلق ہے۔ چاند یا سورج گرہن کی طرح خدا نہ خواستہ روحانیت کو بھی گرہن لگ جاتا ہے۔ سورج گرہن قوموں کی زندگی میں زوال لاتا ہے، قوموں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ یہ سورج گرہن بڑی خطرناک چیز ہوتا ہے۔ خطرناک سے مراد یہ ہے کہ یہ چینج لاتا ہے۔ ہر چیز کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ کروڑ ہا ستاروں کا تعلق آپ کے اندر کروڑ ہا مخفی صلاحیتوں کے ساتھ انفرادی طور پر ذاتیات کے اندر موجود ہے۔ یہ سارے آپ کے پوائنٹس ہیں۔ تو کتنے ہی پوائنٹس ہیں جو آپ کے اندر جو سینسٹیو پوائنٹس ہیں۔ یہ سارے ستارے آپ کے اندر کے ان کروڑ ہا مخفی
پوائنٹس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ستارہ اگر تیز ہو جائے تو تمہارے جسم کی حدت تیز ہو جاتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر ایک ٹھنڈا ستارہ پاس سے گزر جائے تو تم 6 دن تک ہوش میں نہیں رہتے، ٹھنڈے ہو جاتے ہو۔ ٹھنڈے ہونے کا مطلب سمجھتے ہو کہ ایکٹیو نہ رہنا، ڈل روٹین اور ڈرائی قسم کے خیالات۔ اس کو اگر کہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت چاند ہے تو وہ کہے گا کہ میں کیا جانوں، میرے پاس تو بینک کا حساب کتاب ہے۔ تو اس کو چاندنی راتوں سے کوئی غرض نہیں رہ گئی، بیوٹی کے ساتھ کوئی غرض نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ ایک اور افادیت میں چلا گیا، لیجر اکاؤنٹس۔ اب اس کا تعلق چاند، سورج یا ستاروں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ سے ہے۔ آپ کا تعلق صحرا کی ریت کے ذروں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا۔ آپ اگر سمندر کے کنارے بیٹھے ہوں رات کو، نصف شب کو، تو آپ فوری طور پر محسوس کریں گے کہ آدھی رات کو سمندر کے اندر سے جو اویکننگ ہوتی ہے، بہینہ اسی انسان کی روح کے اندر ایک اویکننگ ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو سول ہے اس میں پوری دنیا کے سمندروں کی طرح ایک اویکننگ آتی ہے۔ پھر سولز اویک ایٹ مڈ نائٹ ایز دا سی اویکس۔ تو جس طرح سمندر کے اندر لہر آئی اسی طرح روح کے اندر لہر آئی۔ اگر آپ سمندر کے ساتھ ذرا ان ٹیون ہو جائیں تو سمندر کی پوری قوت آپ کے اندر آ جائے گی۔ یہ بات یونانی کرتے تھے اور سمندر کا دیوتا کہلاتے تھے۔ آپ نے چونکہ غور نہیں کیا، سمندر کے پاس جانے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اپنے دفتروں سے نکل نہیں سکتے۔ اگر آپ وہاں گئے بھی تو جسم کی ایکٹیویٹی کر کے، بھاگ دوڑ کر کے، انجوائے کر کے آ جائیں گے، میوزک بجا کے آ جائیں گے۔ وہ جو اٹ سیلف سمندر ہے اس کو فیل کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو سمندر کو فیل کرنا، ہوا کو فیل کرنا، فضا کو فیل کرنا، پہاڑوں کو فیل کرنا، پہاڑوں کے اندر کی تنہائیوں کی گہرائیوں کو فیل کرنا، یہ بڑی عظیم وحدت کے آثار ہیں۔ تو صرف پہاڑ ہو اور صرف انسان ہو تو وہ اسے 10 دفعہ انجوائے کر سکتا ہے۔ پہاڑ آپ کے اندر ایک خاص لطف پیدا کرتے ہیں تو پہاڑ کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہو جاتا ہے۔ آپ کو کبھی پہاڑ پہ تنہا سفر کرنے کا موقع ہو یا صحرا میں موقع ہو تو بڑے ہی خوبصورت واقعات ہوتے ہیں۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو صرف کوہستانی ہونے والا فطرت کا مقصد پا جاتا ہے یا صحرائی ہونے والا فطرت کا مقصد پا جاتا ہے۔ صحرا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دور دراز تک تنہائیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ انسان اپنی سانس کی آواز سن لیتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ شالا تمہیں لگے پہ رات آئے۔ یہ میاں والی میں تھل کے علاقے میں کہتے تھے۔ لگے پہ رات آنے کا مطلب کیا؟ کہ تمہیں اکیلے میں رات آئے۔ کہاں پر رات آئے؟ جہاں لگ ہو۔ لگ کا کیا معنی ہے؟ صحرا کی تنہائیاں۔ تو ناراض ہونے والے یہ بد دعا دیتے تھے کہ تجھے صحرا میں تنہائی کی رات آئے۔ تو جو آدمی وفا والے کے ساتھ بے وفائی کر جائے تو اسے کہتے تھے کہ شالا تجھے صحرا میں تنہائی کی رات آئی۔ تو یہ ایک ایسی رات ہوتی ہے، قیامت کی رات ہوتی ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے، انسان اپنے آپ سے بھی ڈر جاتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ تو صحرا کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحراؤں میں روحانیت بھی ملتی ہے، اس کا یہ بھی اثر ہے۔ تو آپ دنیا میں دیکھو، غور کرو تو ان کا فردن بھی بڑا تعلق ہے، اجتماعی تعلق بھی بہت ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں ایک بزرگ نے لکھا کہ اس کی زندگی کے بارے میں اگر غور کرو تو آپ کو عرفان ذات حق ہو سکتا ہے، اور یہ لکھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ تو لائف آف اے سمپل بیٹ کین لیڈ یو ٹو دا ویز آف اللہ، یہ صرف چمگادڑ کی بات ہے۔ اس میں عرفان کے 9 پوائنٹ ہیں۔ اب وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس پہ غور کرو تو پھر آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے کہ چمگادڑ ہوتا کیا ہے، چمگادڑ ایسا کیوں ہے۔ وہ جانوروں میں جانور ہے اور پرندوں میں پرندہ ہے۔ وہ نہ جانوروں کے ساتھ وفادار ہے اور نہ پرندوں کے ساتھ وفادار ہے۔ سزا کے طور پر اسے الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ تو یہ منافقوں کی کہانی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقوں کو کیا سزا دی جاتی ہے، جیسے چمگادڑ کو لٹکایا گیا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو پرندوں میں بھی ہو اور جانوروں میں بھی ہو، کسی گنتی میں بھی آئے، اس کی سزا یہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ پھر پاکیزہ گوشت کو لحمہ طیرہ کہا گیا ہے۔
تو طیر کا گوشت، پرندے کا گوشت سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دریا کے اندر رہنے والی مچھلی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، تو مچھلی سے بھی انسان کا تعلق ہے۔ یہ مقام یونس ہے کہ ماہی کے پیٹ کے اندر رہ کے، مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر تسبیح خالق کائنات کی جائے۔ ہر آدمی کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی، تو یہ بڑا مقام ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک چیز سے آپ کا تعلق ہے۔ باقی جتنے پرندے ہیں وہ ساری صفات ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، کبوتر میں صلح اور محبت کا پیغام ہے۔ محبت کا پیغام بربن کے کبوتر چٹھی لے جاتا ہے اور بالکل رائٹ پرسن کو جا کے دیتا ہے۔ فاختہ بھی محبت کا پیغام ہے۔ چڑیاں صبح صبح اللہ تعالیٰ کی وحدت توحید کو بیان کرتی ہیں۔ چڑیوں کو دانہ ڈالتے جاؤ تو یہ آپ کے لیے بڑی دعا کرتی ہیں۔ گھر میں رہنے والا یہ چھوٹا سا پرندہ گھر والوں کی حفاظت ہے۔ جن دنوں میں چڑیاں گھروں میں بولنا بند کر دیں گی تو گھروں میں عافیت ختم ہو جائے گی، تو ان کے لیے جگہ بنا دیا کرو اور تھوڑا سا دانہ ڈال دیا کرو، وہ خود بخود ہی آ جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیروں کے گنبد پر کبوتر ضرور آ جایا کرتے ہیں، یہ عافیت کی نشانی ہے۔ اور آپ کے ہاں کوا بھی مشکل سے آتا ہے۔ کوا ایک خاص قسم کا پرندہ ہے اور خاص صفات رکھتا ہے۔ بگلا بھی ایک خاص قسم کا پرندہ ہے۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ تن اجلا من کوئلہ، بگلے کا سا بھیس، تو سے تو کوا بھلو، باہر بھیتر ایک۔ تو وہ کہتا ہے کہ تجھ سے تو کوا بھلا ہے، کہ وہ اندر باہر سے کالا تو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اس میں اندر اور باہر کا فرق ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ تو یہ سارے قدرت کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں اور انسان کو خدا کا راستہ دکھانے کے لیے ہیں۔ اگر انسان کو خدا کے راستے کی ضرورت ہو اور کسی وجہ سے پیغمبروں کا راستہ نہ ملے تو یہ پرندے خدا کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ دے آر دا میسنجرز فرام اللہ۔ کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سارے خداوند تعالیٰ کے پیغام بر ہیں، توحید اور وحدت بیان کر رہے ہیں۔ وحدت کے ہیں یہ جلوے، نقش و نگار، کثرت۔ اگر آپ کسی راستے پر چلیں تو وہ جو رات کو تنہائیوں میں، کائنات کی وسعتوں میں اور تاریکیوں میں پرندے کو اپنا آشیانہ گھر بتاتا ہے، وہ آپ کو راستہ نہیں بتائے گا کیا؟ وہ تو راستہ دکھاتا ہے۔ تو کائنات کی ہر مخلوق آپ کو راستہ دکھائے گی۔ ستاروں میں دیکھو تو وہاں ایک پول سٹار ہے، عین گنبد کی طرح ہے، قطب کی طرح ہے، نام ہی اس کا قطب ہے۔ تو وہ قطب کی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے اور ساری کائنات تو گھومے گی، وہ واحد اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ بھی آپ کو خداوند تعالیٰ کا راستہ دکھائے گا۔ کائنات کی ہر مخلوق آپ کو راستہ دکھائے گی۔ گائے کے ساتھ بے شمار کہانیاں منسوب ہیں۔ اگر کبھی کسی چیز کا راز نہ ملے تو بچڑی کے اندر، چھوٹی گائے کے اندر راز بتانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ راز بتا سکتی ہے، تو جو مخفی ہے اس کا یہ اعلان کر سکتی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کا پورا واقعہ ہوا۔ اگر کوئی مرڈر ہو جائے، قتل ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے، ایک جنریشن بھی گزر جائے تو کوا راز فاش کر دیتا ہے۔ کوا جو ہے یہ مخفیات کا میسنجر ہے، یہ چھپے ہوئے قتل فاش کر دیتا ہے، تو یہ بڑی سیریس چیز ہے۔ پھر شاہین تو بادشاہ ہے، شیر بھی بادشاہ ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ بادشاہوں کی خوراک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہ ظالم نہیں ہوتے کہ شاہین نے کبوتر کھا لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مزاج دیکھو، جو اس کی بلند پرواز دیکھو گے تم اس کے مزاج کو دیکھو گے تو اس کے مزاج پر چل سکتے ہو، لیکن تمہیں بلند پرواز نہیں مل سکتی۔ یہ خاص واقعہ ہے کہ یہ سارے کے سارے علامتیں ہیں، سیمبلز ہیں، ان کو دیکھتے جاؤ تو تمہارے اندر بلندیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ لومڑ نہ بننا، گیدڑ نہ ہونا، آستین کا سانپ نہ بننا۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا نکلا؟ آستین کا سانپ ہی نکلا۔ وہ تو بندہ تھا، سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ ان کی صفات لکھی ہوئی ہیں کہ یہ صفات ان کے اندر ہوتی ہیں، باقی کے سارے انسان انہی صفات کے اندر شامل ہیں۔ سسی کے بارے میں خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سسی کہتی ہے کہ میں نے ایک کام کیا ہے، ایک شکرا میں نے دوست بنایا، یار بنایا، اور پھر وہ ایسا اڑا ہے کہ واپس ہی نہیں آیا۔ اب یہ جو محبت کا واقعہ تھا وہ اس نے پرندے کے روپ میں بتایا، اور کہتی ہے کہ اس کو ہم نے گوشت بھی کھلایا، اس کو اپنے تن کا گوشت بھی کھلایا، مگر وہ اتنا بے وفا نکلا کہ وہ اڑ گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اب اس کے اندر لو کا پورا سمبولزم ہے، یہ ساری داستان ہے۔ اس طرح کچھ پرندے اور جانور محبت کی علامتیں ہیں، کچھ توحید کی علامتیں
علامتیں ہیں، کچھ عبادت کی علامتیں ہیں، کچھ جانور مرنے کے بعد کام آتے ہیں، مردے کھاتے ہیں۔ ان سارے واقعات کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے فائدہ یا بے مصرف نہیں ہے جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ تو کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا حضرت انسان کے کسی شعبے کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو، اگر اتنی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ خالق کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ جو مخلوق ہے یہ فطرت ہے، اگر فطرت کو سمجھو گے تو پھر فاطر کی سمجھ آئے گی۔ اس نے تمہاری سہولت کے لیے، تمہارے علم کے لیے، تمہارے علم کا ذخیرہ رکھنے کے لیے کیا کیا نشانی رکھی ہوئی ہے۔ ندی کے بارے میں نے آپ کو کتنے ہی واقعات سنائے ہیں۔ ندی ایک پریم کہانی ہے، دریاؤں کے کنارے محبت کے بے شمار واقعات ہوئے۔ مثلا چناب کے کنارے سوہنی ماہیوال کا واقعہ ہوا۔ ایک بزرگ کو پتہ چلا کہ چناب کے کنارے اکثر محبت پلتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چناب کے کنارے جا کے بیٹھتا ہوں۔ وہاں جا کے چناب کا پانی پینا شروع کر دیا تاکہ مجھے بھی محبت مل جائے۔ ابھی وہ پنجنگ تک نہیں پہنچے تھے کہ ہی واز فل درویش، ان کو مکمل محبت مل گئی، تو یہ عملی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ کی راہ میں اتنا چلنا بھی محبت پیدا کرتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، دریا کی اپنی وجہ سے، پہاڑ کی اپنی وجہ سے ایک واقعہ ہوتا ہے، یہ ہیبت طاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ پرجلال پہاڑوں کے پاس تنہا نہ ہوں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہیبت اور شکوہ ہوتی کیا ہے اور محبت ہوتی کیا ہے، پھر یہ سارے واقعات آپ کو سمجھ آتے ہیں۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو الفاظ ہیں وہ کائنات کے مشاہدے کے بغیر یا مخلوق سے رابطے کے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ اس لیے اس کائنات کا آپ سے بڑا تعلق ہے، اس ساری مخلوق کا آپ سے بڑا تعلق ہے، اشرف المخلوقات سے بھی اور باقیوں سے بھی بڑا تعلق ہے، کیونکہ آپ کا شرف ان کے دم سے ہے، وہی آپ کو شرف دینے والی ہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹ ہیں وہ بھی آپ کو ثبوت دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے، مگر آپ کے پاس غور کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کی شاعری گل و بلبل کی کہانی ہے، پتنگا اور شمع کی کہانی ہے۔ صحرا میں یا شہر میں چھوٹی سی روشنی جلے تو کوئی نہ کوئی پروانہ آ جائے گا اور جل جائے گا، کینڈل لائٹ ہو یا دیا ہو وہ جل جائے گا۔ اسی طرح دل کے اندر ایک شمع جلتی ہے اور محبت کے خیال میں وہ پروانہ وار نثار ہو جاتا ہے تو بات محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کائنات کو آپ کبھی ایسا نہ سمجھو کہ یہ بیکار ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، اتنا تو آپ کا روز کا مشاہدہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر 90% فقر ہے اور باقی 10 میں سے ایک حصہ اس کو فقیر نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اس کو نجس بھی کہا گیا، کیونکہ یہ اپنی جنس کا بیری ہے، اپنی جنس والے کو کھانے نہیں دے گا، اس لیے یہ غیر فقیر ہے۔ ورنہ اس کی وفا، اس کا اخلاص، اس کا صبر اور اس کا خلوص اتنا ہوتا ہے کہ یہ مالک کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پہ جا کے مرے گا۔ تو اس کو نجس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اپنی جنس کا دشمن ہے۔ یہ ہڈی کو دریا میں پھینک دے گا مگر کسی اور کو چکھنے نہیں دے گا۔ تو اس کی یہ وجہ ہے۔ انسان کے غور کے لیے اس کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کائنات پہ غور کرو تو یہ ایسے نہیں فرما رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس میں غور کرو، اس میں آیات اللہ ہیں، یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، غور کرنے والوں کے لیے یہ بڑی وسیع کائنات ہے۔ میں آپ کو صرف امکانات بتا رہا ہوں، غور آپ نے خود کرنا ہے۔ غور کریں گی تو یہ کائنات آپ کو اپنی نظر آئے گی، یہ غور کرنے سے نظر آئے گی۔ وہ آپ کا مالک ہے، اس کو کوئی کمی نہیں کہ آپ ساتھ ہوں، اس کا کوئی دشمن نہیں ہے کہ اس کو فوج چاہیے اور وہ تم لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ He has no enemy، کہ جس کے خلاف اس نے فوج رکھنی ہو، اس کا فرمان ہے کہ اس کے اپنے لشکروں سے زمین اور آسمان بھرے پڑے ہیں، کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ تم سے کہا ہے کہ تم عبادت کرو تو کیا اسے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم 2.5% زکوٰۃ دے دو گے تو پھر بھی کسی انسان نے کھانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو صرف یہ بتا رہا ہے کہ میری جو ایمنسٹی آف کریٹیوٹی ہے اس کا مشاہدہ کرو، اور اس کا لطف صرف انسان لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا۔ باقی تو بیچارے ہیں ہی گائے بکریاں، وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کائنات بہت اچھی ہے۔ وہ پوچھے گا کہ تمہیں یہ کائنات کیسی لگی ہے تو وہ کہے گا کہ یہ بہت اچھی ہے۔ انسان
انسان سے پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا کہ کائنات اچھی تو نہیں ہے، اس میں یہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے تھی۔ اگر انسان اللہ کی کائنات کی تفسیر کرتا تو اللہ اس کو پسند کرتا۔ آپ کو حسن بیان اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ حسن تخلیق کے اوپر حسن خیال کا اظہار کریں، پھر کائنات کا مالک آپ کو اور عطا فرماتا، خوش ہوتا۔ سیاہ تاریک رات میں سے روشن سورج کا نکلنا کمال کی بات ہے۔ دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں آئی جس کے بعد صبح نہ ہوئی ہو۔ تم کس غم میں مبتلا ہو؟ کون سا غم ہے جس کی اتنی عزت افزائی کر رہے ہو؟ کون سا غم ہے جو رہ جائے گا؟ کون سی رات ہے جس کے بعد صبح نہیں آئی ہے؟ کیا فکر کرتے جا رہے ہو؟ اور جو مغرور شخص ہے اس کو اللہ نے کہا کہ کون سا دن ہے جس کا انجام نہیں آیا ہے؟ کون سا ایسا وقت ہے جب سورج کی لاش نہ ڈوبی ہو؟ تم کس چیز میں مبتلا ہو؟ تو اس نے غرور والے کو شام دکھائی ہے اور مسکین کو صبح دکھائی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اس سارے واقعے پر غور کرو کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا جلوے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کائنات کی سیر کرا دے اور باقی مخلوق سے رابطہ کرا دے، تو پھر سمجھو کہ اس نے اپنے ساتھ رابطہ کرا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے کیونکہ تم اور جنس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی محبت کے لیے براہ راست موجود نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے مظاہر سے محبت کریں گے۔ کہیں ایسا نہ کہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس طرح محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہ آپ کے کانسیپٹ میں ہے اور نہ آپ کی نگاہ میں ہے۔ ہاں، آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی کائنات کے اندر افادیتوں کی تلاش کرنے کے سفر پر میں محبت سے کار بند ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محبت ہے، یہ اللہ سے محبت ہے۔ اور میں نے دشمن کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، ورنہ تو میں نے شکار دبوچا ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے بڑی مشکل سے شکار گرفتار کیا تھا، گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، خنجر چلنے کا واقعہ ہونے لگا تھا، مگر اللہ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ سے محبت ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنی انا قربان کر دو، اور اس کا حکم ہو تو اس کے کہنے پر اپنا سفر روک دو، اور اگر خاموش بیٹھے ہو تو اللہ کے حکم پر چل پڑو۔ تو یہ اللہ کی محبت کا حصہ ہے۔ اب آپ تنہائی میں غور کرتے جائیں تو باب واہ ہوتے جائیں گے۔ دروازے میں سے دیوار نکل آئے گی، دیوار میں سے ایک اور دروازہ نکل آئے گا، پھر اس میں ایک اور کائنات آ جائے گی، اور اس میں ایک اور دروازہ نکل آئے گا، مخفی کے اندر ایک اور خفی نکل آئے گا۔ چلتے چلتے اینڈلیس کائنات نظر آئے گی، اور پھر جب آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، میں نہیں جان سکتا، میں انسان ہوں، عاجز ہوں۔ وہ جلوہ دکھاتا ہے، اور جلوے کے بعد کیا ہوگا آپ ایسے تو نہیں مان جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ یہ انسان بڑا راز ہے، صرف تمہیں سمجھ نہیں آتا، ورنہ راز تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ ہونے کے باوجود انسان کی ضرورت کو محسوس فرمایا، کیونکہ یہ مفسر کائنات ہے، مفسر تخلیق ہے۔ کوئی بیان کرنے والا تو ہونا چاہیے کہ تخلیق کیسا واقعہ ہے۔ انسان کائنات کا محدث اور کائنات کا مفسر ہے، اور پورے طریقے سے اسے بیان فرماتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنا نائب بنایا اور کہا کہ یہ ہے میرا نائب زمین پر۔ کرتا کیا ہے؟ یہ صرف عبادت نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ بات بیان کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی بیان کرنے والا ہو۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سورج کی خیر، تیری زمین کی خیر، تیرے آسمانوں کی خیر، اور تو نے جو مخلوق بنائی ہے وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ احسن الخالقین۔ باقی جو انسان بامقابلہ انسان ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ انسان کا انسان سے کیا تعلق ہے۔ صرف ایک راز بتا دیتا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے جب دنیا میں کہیں کسی کونے میں ہونے والا کوئی جرم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے ذمے لگے گا۔ بس یہ بات یاد رکھ لو، دنیا میں کہیں نہ کہیں ہونے والا کسی نہ کسی ظلم کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہارے حصے میں ضرور آئے گا، کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہوا، یعنی کہ آج سے پہلے کسی انسان کی غفلت تھی، کسی انسان پہ ظلم ہوا، اس پر ظلم توڑا گیا، تو دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ کہیں نہ کہیں سے آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جو اور زبان بولتا ہے، عجیب و غریب زبان بولتا ہے، وہ رشتے میں تمہارا بھائی نکلے گا، اتفاق
سے اس پر زمان و مکان کے فاصلے آ گئے، ورنہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ تم دونوں نے مل کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ 8 سے 4000 سال پہلے تم دنیا میں آئے تھے، اس کو وجود کا پیکر مل گیا اور تمہاری روح ابھی پیکر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس پیکر میں نہیں آنا تھا، اسے پیکر پسند آ گیا اور وہ چینی زبان بولتا بولتا رخصت ہو گیا۔ اس کی روح چلی گئی، اب وہ روح اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ بھائی 4000 سال بعد آیا اور اردو بولتا ہے۔ پہلا بھائی دوسری زبان بول کے چلا گیا اور اب اسے کہتا ہے کہ میں تیری زبان نہیں سمجھتا۔ جب اس پیکر سے وجود نکلے گا تو کہے گا کہ بھائی صاحب کیا حال چال ہے، میں تو پھنس گیا تھا، تو بھی ادھر رہ گیا تھا، تمہارا مذہب اور تھا، ہمارا مذہب اور تھا، اصل میں یہ مخلوق اور ہے، محبت کا سفر اور ہے۔ عین ممکن ہے کہ محبوب 4000 سال پہلے آیا ہو اور محب اب آیا ہو، یہ روح کے اندر ہوتا ہے۔ بہت سارے محبت کے، محب اور محبوب کے کیسز ضائع ہو گئے۔ کس لیے ضائع ہو گئے؟ کہ وہ ڈیفرنٹ ریجنز میں ضائع ہو گئے، ڈیفرنٹ علاقے میں پیدا ہو گئے۔ بس یہ قدرت کا کھیل ہے۔ کبھی اتفاق سے درمیان میں ملاقات ہو گئی تو انہوں نے دریافت کر لیا اور پوچھا کہ تم کہاں رہے ہو، اب کہاں رہتے ہو؟ کہتا ہے میں ملائیشیا میں رہتا ہوں۔ کہتا ہے ملائیشیا تو پاس ہی تھا، ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ تو روح پہچان لیتی ہے۔ پہلی ملاقات میں محبت کا ہو جانا صرف پہچان ہی تو ہے کہ اس نے پہچان لیا، حالانکہ پہلی ملاقات ہے، پتہ تو بعد میں چلے گا، تو پہچان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسانوں سے تعلق جو ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس پہ ذرا غور کیا کرو۔ سر، یہ جو تعلق ہے اس کی سمجھ نہیں آئی، جبکہ دوسری باتیں تو سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا ہے کہ میں تفصیل سے پھر کسی وقت بتاؤں گا، فی الحال اتنا بتا رہا ہوں کہ ہر انسان کا ہر انسان سے رشتہ ہے۔ ایک جیسے آنسو ہیں سب کی آنکھوں میں، ہر انسان کا ہر انسان سے رشتہ ہے، تو ایک جیسے آنسو ہوں گے، ایک جیسی کہانی ہوگی، ایک ہی غم ہوگا، ایک ہی سفر ہوگا، ایک جیسی کیفیات ہوں گی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ پہچان نہیں سکا کہ وہ دکھی تھا۔ دکھی انسان جو ہے وہ دوسرے دکھی کو ضرور پہچان لے گا۔ یہ ایک ہی کہانی ہے اور وہ تم ہی ہو۔ وہ جو مظلوم انسان تھا وہ کون تھا؟ وہ تم ہی ہو۔ جب تیرا احساس مجروح ہو گیا تو گھر کیسے آ گیا؟ وہ کون تھا جو دکھی تھا؟ وہ آپ ہی تھے۔ کیا اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ آپ ہی تھے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ ہی تھے تو کچھ عرصہ بعد جب ایسا کوئی آئے گا تو وہ کہے گا کہ یہ بھی آپ ہی ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم کہاں، تو ہی تو ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ تو کہاں، میں ہی میں ہوں۔ بس اس کے اندر سارا کھیل ہے۔ کیا کھیل ہے؟ تو کہاں ہے، میں ہی میں ہوں۔ جہاں تک انسان ہے وہاں تک اللہ ہے۔ اللہ کا ذکر انسانوں کے علاوہ تو ہے ہی نہیں۔ تیرا ذکر بھی میں ہی میں ہوں، اور سچ پوچھو تو میں کیا ہوں؟ تو ہی تو ہے۔ 50-60 سال کا کھیل ہے، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، شکلیں بے شکل ہو جاتی ہیں، واقعہ جو ہے وہ بے واقعہ ہو جاتا ہے، ٹیسٹ ضائع ہو جاتے ہیں، حالات بگڑ جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، ہر شے ہاتھ میں مٹی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے کھیل ختم ہو جاتے ہیں، سفر سورج کرتا ہے اور بوڑھے آپ ہو جاتے ہیں، کھیل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں کیا ہوں؟ تو ہی تو ہے۔ عافیت صرف اس بات میں ہے کہ تو ہی تو ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے یا تو یہ کہو کہ میں ہی میں ہوں، یا پھر کہو کہ تو ہی تو ہے، یا یہ کہو کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں، اور پھر عبادت کرتے جاؤ۔ وہ معبود ہے اور تو عابد ہے، عبادت کرتا جا۔ وہ مسجود ہے اور تو ساجد ہے، بس پھر کھیل اور ہے۔ اس لیے یا میں ہو کے چلو یا پھر تو بن کے چلو، پھر آپ کو انسانوں کا رشتہ سمجھ آ جائے گا۔ بس بات یہ ہے کہ آپ تو کو تو رہنے دو اور میں کو میں رہنے دو، تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ اور اگر ہمت ہے تو پھر کر کے دیکھو کہ کبھی میں بن جاؤ، کبھی میں جو ہے تو ہو جائے، اور کبھی تو میں ہو جائے۔ یہ سب کھیل کی حد تک ہو، پھر 50 سال کے بعد اللہ مالک ہے کہ پھر کیا ہو جائے۔ یہ کھیل ہے، جلووں کا کھیل ہے، یہ اور کس قسم کا کھیل ہے؟ بات تو اتنی ساری ہے کہ اگر آپ کی نگاہ نہ ہو تو پھر محبت کس بات کی؟ وہ جو تھا جس نے تم سے محبت کی ہے وہ 1000 چہرے لیے پھرتا، جب تم دیکھنے والے نہ بنتے تو کیا محبت ہو سکتی تھی؟
اس نے تمہیں چاہنے والا بنایا یا تو نے اسے چاہا جانے والا بنایا؟ یہ دونوں کھیل برابر کے ہیں۔ کس نے کس کو کیا بنایا یہ تو جاننے والا جانتا ہے۔ اس نے تمہیں عشق عطا فرما دیا یا تو نے اس کو حسن عطا کر دیا؟ یہ الگ کھیل ہے۔ تو چاہنے والے کی نگاہ لطف جو ہے وہ چاہے جانے والے کو حسین بناتی ہے، ورنہ حسن کس بات کا؟ حسن تو یہ ہے جو اسے آپ نے عطا کر دیا۔ چاہنے والے کا انداز نظر جو ہے اس کو خوبصورت بنا رہا ہے، ورنہ وہ تو خوبصورت تھا ہی نہیں۔ خوبصورتی جو ہے وہ تمہارا دیکھنے کا انداز ہے۔ تو اس دنیا کے اندر یہ ریلیشن ہے، آپ مسکین بنو تو اور دنیا ہے، ظالم بنو تو اور دنیا ہے، شکاری بن کے آؤ تو اور دنیا ہے، پجاری بن کے آؤ تو اور ہی دنیا ہے، نیک بن کے نکلو تو ساری کائنات نیک ہی نیک ہے، بد ہے ہی کوئی نہیں، یہاں پھر اللہ ہی اللہ ہے، غیر اللہ تو نظر ہی نہیں آیا۔ ایک بار تم صحیح ہو جاؤ تو پھر یہ کائنات is the best place to live in۔ صرف تم صحیح ہو جاؤ، اپنے آپ سے الجھنیں نکال دو۔ صحیح سے کیا مراد ہے کہ خدا کو نقلی نہ ماننا، جتنا پتا ہے اتنا ہی کہو۔ کائنات کے اندر رہنے کا جلوہ یا لطف اس کو آئے گا جو مالک کی اجازت سے لطف لے گا۔ اگر وہ ہی وہ ہے تو پھر ہم میں جو نقص ہیں وہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ نقص تو کوئی نہیں ہے، پھر ہم صحیح کیسے ہیں؟ یہ ہم کی بات نہیں بلکہ یہ میں کا کھیل ہے۔ پھر یہ طے ہو گیا کہ وہی وہ تو نہ ہوا، وہ ہے اور ہم ہیں۔ نہیں، یہ طے نہیں ہوتا، وہ ہے اور ہم ہیں۔ یہاں ہم کا کھیل نہیں ہے بلکہ میں کی بات ہے۔ جب آپ میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہی وہ ہے، یہ بھی وہ ہے اور وہ بھی وہ ہے، اور سچ پوچھو تو میں بھی وہ ہے۔ یہ ایک آدمی کی بات ہے، ایک کی بات ہے۔ اور جب ایک آدمی کہتا ہے کہ اصل میں ہی میں ہوں، جہاں تک میں پھیلتا جا رہا ہوں تیرا نام چلتا جا رہا ہے، تیری داستان جو ہے وہ میری داستان تک ہے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں جس کو لوگوں نے ہماوست بھی کہا ہے تو پھر تو کسی چیز کو برا نہیں کہہ سکتے۔ میں بالکل وہ بات نہیں کر رہا۔ ہماوست جو ہے اس کے اندر غلطی یہ تھی کہ شیطان کو سمجھے بغیر یا نکالے بغیر اسے مانا گیا۔ شر کو نکالنا ہے۔ میں تو محبت کا کھیل بتا رہا ہوں۔ جب آپ ماننے والے بن جائیں گے تو پھر میں ہی میں رہے گا، اور آپ کہو گے کہ تیرا بوجھ کوئی اٹھاتا نہیں تھا اور یہ میں ہی تھا۔ یہ میں مظلوم، ظالم اور ناچیز تھا جو اس راز کو اٹھانے والا تھا۔ وہ امانت میں نے ہی اٹھائی تھی۔ اگر بفرض محال میں نہ اٹھاتا تو پھر آپ کا راز کون اٹھاتا؟ ہمارے دم سے تیری انجمن اب تک سلامت ہے، تمہارا تذکرہ باقی ہماری داستانوں تک ہے۔ بات تو یہ ہے کہ تیرا تمام تر ذکر میں نے کیا، انسان نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ خود تو اپنا ذکر نہیں کرے گا، اپنا بیان آپ تو نہیں کرے گا، تو کون بولے گا؟ میں بولے گا۔ میں ایک اکائی ہے، وہاں پر دو انسان نہیں ہیں۔ میں ایک انسان ہے، انسانوں کے تھرو آؤٹ اذہان میں ہی میں ہے۔ کون ہے؟ میں ہی تو جلوہ گر تھا ہر جگہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ میں کہتا ہے۔ کبھی تو اور وہ میں ہو سکتا ہے اور کبھی ماننے والوں میں آ گیا، خود ہی جلوہ دکھایا اور خود ہی بے ہوش ہو گیا، خود ہی الست کہہ لو اور خود ہی بلا کہہ لو۔ یہ ایک راز ہے، یہ ہے محبت والوں کی بات، جن کے دل کے اندر اگنی لگی ہوتی ہے۔ اگنی دیوتا کو پوجنے والے بغیر محبت کے نہیں پوجتے، اور اگر ذہن میں آگ ہو تو تسلیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پہلے آپ تسلیم میں آئیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے کہ تو ہی تو ہے، تجھے اندر سمجھوں تو باہر کون ہے اور باہر سمجھوں تو اندر کون ہے۔ زندگی میں ایسا ایک واقعہ ضرور آتا ہے، سچ پوچھو تو باہر بھی تو ہے اور اندر بھی تو ہے۔ جب باہر بھی تو ہے اور اندر بھی تو ہے تو پھر بلا کون ہے؟ بلا بھی تو ہی ہے۔ پھر کیا رہ گیا؟ جھگڑا کیا رہ گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے راستے پر کمیٹڈ ہیں۔ آپ لوگ تو بے شمار راستوں پر چلنے والے ہیں، اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ اس بات کو افکار بناتے ہیں، خیال بناتے ہیں، اور پھر بات مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر اسے تسلیم بنا لو تو ایک ہی چیز ہے، پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ ہو تو ہی تو